یہیں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے۔ آپ نے اور میں نے سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پہ، صحابہ کے پیٹ پہ 1 پتھر تھا، لیکن پیارے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ سوچے، جو سید المرسلین ہے، جو ساری کائنات کے سردار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا، انہوں نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے اور صحابہ کے پیٹ پہ 1 پتھر تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم جس مقام پہ آئے ہیں وہ عربی کے اندر یہاں کے عرب لوگ کہتے ہیں اس کو 7 مساجد۔ کیا کہتے ہیں؟ 7 مساجد اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ 7 مسجد ہے۔ کتنی؟ 7۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں غزوہ خندق۔ تاریخ میں جب سیرت کی کتابوں میں ہم اس کے بارے میں ذکر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ غزوہ خندق۔ اور پھر اس کو قرآن شریف میں کیا کہا؟ اس کو قرآن شریف میں کہا غزوہ احزاب۔ کیا کہا؟ 7 مساجد، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، یہ اس کے نام ہیں، الگ الگ نام۔ اب یہاں میں اوپر جو آپ کو اس مسجد میں لے کر آیا ہوں، اس مسجد میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوہ خندق کے وقت خیمہ لگا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ یہاں پر لگا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ نماز ادا کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر اور بھی صحابی تھے، ان صحابیوں کا جو خیمہ لگا تھا اسی کے جسٹ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگا تھا۔ کس کا؟ جن کے مشورے سے، فارس کے رہنے والے ہیں لیکن جن کے مشورے سے یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، وہ حضرت سلمان فارسی کا جسٹ نیچے جو آنے والا ہے وہ خیمہ، جو مسجد ہے وہ ان کا خیمہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ 2 ہے مسجد ہے، اس بڑی مسجد کو جمع کر دیا، اس کو جامع الخندق کے نام سے بتایا ہے۔ اس میں حضرت عثمان غنی 2 نام بتائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو آپ اوپر وہاں سامنے دیکھیں گے، نیچے کی طرف جو خندق کے سامنے والے حصے میں وہ والا خیمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کے بعد جو ادھر اوپر کی طرف جو خیمہ ہے وہ خیمہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کے بعد ایک خیمہ تھا جہاں پہ مسجد بنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ خیمہ تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ کا، کی بیٹی کا تھا۔ تو 7 خیمے ہو گئے۔ پہلا خیمہ اس کو مسجد فتح بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ نیچے والی کو سلمان فارسی بولتے ہیں، اس کو جامع الخندق بولتے ہیں، مسجد عمر بولتے ہیں، اور مسجد علی اور مسجد بی بی فاطمہ۔ تو یہی مجھے آپ کو بتانا ہے۔ الحمدللہ ہم نے جہاں پہ پیارے آقا کا خیمہ تھا جس کو مسجد فتح کہتے ہیں، وہاں پہ ہم نے نمازیں ادا کر لی ہے۔ آپ آؤ آگے، میں بتاتا ہوں اشارہ کر کے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ یہاں پہ تھا۔ یہاں پہ دیکھ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی۔ غزوہ خندق کھودنے کی نوبت اس لیے آئی تھی کہ غزوے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جنگ نہیں چاہتے تھے، تو کوئی راستہ نکالنا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے فارس میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ لڑائی اس طریقے سے اس سے باز آیا جا سکتا ہے کہ راستے میں خندق کھود دی جائے۔ تو خندق کی گہرائی اور لمبائی اتنی کر دی جاتی تھی کہ ایک عربی گھوڑا تیز اسپیڈ سے آئے تو اس کو پھلانگ نہیں سکے، اور اتنی گہری ہوتی کہ کوئی گر جائے تو نکل نہیں سکے۔ خندق کو کھودا بھی اس طریقے سے گیا تھا کہ اگر کوئی اندر گر جائے تو نکل نہیں سکے، اور کوئی عربی گھوڑا اس کو پھلانگنے کی کوشش کرے تو پھلانگ بھی نہیں سکے۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی۔ یہیں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے۔ آپ نے اور میں نے سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پہ، صحابہ کے پیٹ پہ 1 پتھر تھا، لیکن پیارے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ سوچے، جو سید المرسلین ہے، جو ساری کائنات کے سردار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا، انہوں نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے اور صحابہ کے پیٹ پہ 1 پتھر تھا۔ یہ اتنی آسانیوں سے ہم تک دین پہنچ گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔